السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ جی رہے ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں سے آپ کا برتاؤ کیسا رہتا تھا، لوگوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے، کس طرح سے آپ میل جول رکھتے تھے، زندگی گزارنے کا آپ کا طریقہ کیا تھا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دو واقعوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا بڑا تھا اور آپ کے دل میں کتنی جگہ تھی۔ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت وسیع تھا، عطا سمندر تھا، اس میں ہر طرح کی چیزیں سمانے کی طاقت تھی۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ پہ زیادتی کی، آپ نے کچھ نہیں کہا، ان کو سب کو معاف کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زور سے چادر کھینچی، جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا تھا، اور سختی سے کہا تھا کہ محمد میرے اونٹوں پر غلہ لدوا دو۔ آپ نے وہاں بھی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، بلکہ اسے معاف کر دیا اور خوشی خوشی مسکراتے ہوئے جو وہ چاہ رہا تھا اس کو دے دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح کے دو واقعے آپ کو بتاتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کا عفو درگزر اور لوگوں کو معاف کر دینا کتنا وسیع تھا۔ اسلام میں ابتدائی دو جنگیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جنگ بدر اور جنگ احد۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن پھر عبداللہ منافق اپنے 300 ساتھیوں کو اس لیے لے کر چلا گیا تھا کہ تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے ساتھیوں کی بات کو مان لیا، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ صرف 700 مسلمان اس جنگ میں رہے تھے، اور 700 مسلمان جب جنگ شروع ہوئی اور آپس میں دست و گریباں ہوئے، دونوں طرف سے مقابلہ ہوا، تو اول میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ جنگ ختم ہونے والی ہے۔ اور ایک جنگی غلطی کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کچھ لوگوں کو کچھ جگہ کھڑے کیے تھا، تیر اندازوں کو، اور یہ کہا تھا کہ وہاں سے ہٹو گے نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ شاید ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دستے کو لے کر ادھر سے حملہ کیا، اور پھر یہ جیتی ہوئی جنگ بظاہر شکست میں بدل گئی۔ اس میں کفار و مشرکین کے بڑے بڑے لوگ بھی قتل ہوئے اور مسلمانوں کو بھی کافی نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ اور اسی جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چہرے پر بھی چوٹ آئی، اور اسی جنگ میں آپ کے جو زرہ آپ نے پہن رکھی تھی اور جو خود تھی اس کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی تھی۔ اسی جنگ میں حضرت حمزہ بھی شریک تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے بہادر چچا تھے اور جو سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ پر ایمان لے آئے تھے، اس جنگ میں وہ بھی شریک تھے۔ اس جنگ میں ایک غلام بھی شریک ہوا تھا صرف اس کام کے لیے کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، جس کا نام وحشی ابن حرب تھا، جو حبشی غلام تھا، اور اس کو اس شرط پر جنگ میں شریک کیا گیا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزادی مل جائے گی، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ طاق میں تھا، جب اسے موقع ملا حضرت حمزہ پر حملہ کرنے کا، وہ نیزہ بازی کا بڑا ماہر تھا، بہت اچھا بھالا چلانا جانتا تھا، اور اس کا مخصوص انداز تھا بھالا مارنے کا، تو اس نے دور سے بھالا پھینک کر مارا جو حضرت حمزہ کے بالکل پیٹ کے بیچ میں ناف میں گھسا اور آر پار نکل گیا، اور آپ اس سے بے ہوش ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وحشی ابن حرب اپنے کیے پر پچھتایا اور اس نے افسوس کیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ حبشی غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے چچا، اور جن کے اسلام میں داخل ہونے سے آپ کو بڑی ہمت ملی، یہ چچا کو اس نے شہید کیا تھا۔ جب وہ اسلام لے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے قتل کیا تھا، پوری بات اس سے پوچھی، اس نے پوری تفصیل بتائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آپ رونے لگے، برداشت نہ کر سکے اپنے چچا کی محبت
اور انہیں جو اس نے شہید کیا تھا اس منظر کو اپنے ذہن میں آپ کے آیا اور آپ رونے لگے اور یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، نہ زیادتی کی، نہ سرزنش کی، نہ لعن طعن کی، کچھ نہیں کہا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح جانتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد ماضی کی ساری غلطیاں ختم ہو جاتی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کتنی آپ نے غلطیاں کی، کتنے آپ نے گناہ کیے ہیں، اگر آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اسلام ایک ایسا فلٹر ہے جو تمام گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور انسان کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ نبوت سے بعد کی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی تھے۔ نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی، قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبے کی تعمیر دوبارہ کی جائے، چونکہ خانہ کعبہ ذرا نشیب میں تھا، نیچے علاقے میں تھا، اور بارش کی وجہ سے جب پانی آتا تھا تو اس سے خانہ کعبے کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبے کی تعمیر دوبارہ کی جائے اور خانہ کعبے کو اثر نو بنایا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے سب کو متعین کیا اور سب کو اکٹھا کیا اور خانہ کعبے کی تعمیر کے الگ الگ حصے مختلف قبیلوں کے سپرد کر دیے کہ تمہیں اس کی تعمیر کرنی ہے۔ لوگوں نے اس کی تعمیر شروع کی، بڑے اہتمام سے تعمیر میں لگے رہے، لیکن جب ایک خاص موقع آیا، دیواریں ذرا اونچی ہو گئی اور حجر اسود جو خانہ کعبے کے دروازے کے بائیں طرف رکن حجر اسود میں رکھا ہوا ہے، وہاں یہ ہوا کہ بھئی حجر اسود رکھا جائے تو اس پر آپس میں ٹھن گئی۔ سب نے چاہا کہ یہ اعزاز تو مجھے ملنا چاہیے، سب نے چاہا کہ یہ تو بڑے عزت اور شرف کی بات ہے کہ خانہ کعبے کی دیوار میں حجر اسود کو میں رکھوں۔ تمام قبیلے آمنے سامنے ہو گئے، لڑائی ہونے کے قریب تھی، جھگڑا ہونے کے قریب تھا، اور سب نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی کہ یہ شرف تو مجھے ہی مل کر رہے گا، کوئی اس میں میرے شریک نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 5 دنوں تک یہ مسئلہ جو کا توں اٹکا رہا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور بالکل قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے، قریب تھا کہ لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں، تلواریں نکل آئی تھی۔ اب ایسے موقع پر ضروری تھا کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے اور خانہ کعبے کی تعمیر بھی ہو جائے، اختلاف بھی نہ ہو اور خانہ کعبے کی تعمیر بھی مکمل ہو۔ تو قریش کے ایک سب سے عمر دراز شخص ابو امیہ ابن مغیرہ وہ سامنے آئے اور اس نے یہ کہا کہ اس طرح سے تو نہ خانہ کعبے کی تعمیر ہوگی اور آپس میں اختلاف اور بڑھ جائے گا، دشمنیاں بڑھے گی، نہ جانے کتنی جانیں جائیں گی۔ اس نے یہ کیا کہ میں ایک رائے دیتا ہوں کہ کل کو خانہ کعبے میں، حرم میں جو بھی سب سے پہلے داخل ہو جائے وہی ہمارا قاضی اور فیصل ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کر دے گا اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ سب نے اس بات کو خوشی خوشی مانا اور یہ کہا کہ بالکل، یہ بالکل صحیح ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ جب صبح کو لوگ حرم میں آئے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے ہیں، تو سب نے ایک زبان کہا یہ محمد امین ہیں اور ہم انہیں اپنا فیصل بنانے پر بالکل راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی اور چادر منگوا کر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کے کونے کو پکڑ لیا جائے۔ سب نے اس کے کونے کو پکڑا اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھا کر چادر میں رکھا اور پھر سب سے کہا کہ چادر کو اوپر اٹھایا جائے۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور جب چادر وہاں تک پہنچ گئی جہاں خانہ کعبے کی دیوار میں پتھر کو نصب کرنا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے پتھر کو اٹھا کر اس خانہ کعبے کی دیوار میں رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عقل کی وجہ سے اور آپ کی سمجھداری کی وجہ سے خانہ کعبے کی تعمیر جو رک گئی تھی وہ بھی شروع ہوئی اور پائے تکمیل کو پہنچی، اور جو آپس میں اختلاف ہونے والا تھا، جھگڑا ہونے والا تھا، وہ جھگڑا بھی ختم ہونے سے رک گیا۔ یہ دو واقعے ہماری زندگی کے لیے بڑا اچھا پیغام رکھتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس اچھی عقل، اچھی سمجھ اور دوسرے کی ہمدردی اور دیانت داری اور امانت داری ہو، وہ کیسے بھی حالت میں رہے، کسی بھی جگہ پر رہے، لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو مانتے بھی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر
عفو درگزر پیدا کریں، اپنے دل کو بڑا بنائیں. ہمارا دل اتنا بڑا ہو کہ اس دل میں سب سما سکے، اچھے برے، غیر اپنے، ایمان والے غیر ایمان والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، پریشان کرنے والے، سب ہمارے دل میں سما سکے. ہمارا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے اور ہمارا نفع اور ہمارا رحم اتنا وسیع ہو کہ ہر طرح کے لوگوں تک وہ پہنچ جائے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی شان کریمی تھی. اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.